بالکل ٹھیک سر. عامر حسن صاحب، آپ بھی ماہر قانون ہیں، پوری زندگی آپ نے قانون کے لیے وقف کی ہوئی ہے، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں. آپ کی نظر میں کیا ملاقات قانون کا حصہ ہے؟ وہ تو آبویسلی ہے. تو پھر عمران خان کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو پاتی ہیں؟ جیل ٹرانسفر سے کیا حاصل ہوگا؟ اور بند گلی میں جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی آ گئی ہے، کیا اس بند گلی میں آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے بیرسٹر صاحب؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے، سیاسی کارکن اور سیاست اس میں کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوتی. امید کی کرن نظر آتے رہنا چاہیے، بلکہ جہاں پہ گھپ اندھیرا ہو وہاں پہ بھی امید کی شمع جلانا ہی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا یا پالیٹکس کا کام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کی اگر بات کروں تو دونوں طرف سے قانون اور آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بات کر لیں قیدی کی، جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کی اور ان کی جماعت نے ابھی تک کوئی سیریس کوشش نہیں کی ہے کہ قانونی معاملات کو قانونی رکھیں، کیونکہ وہ اسے پولیٹیسائز کرتے ہیں. اچھا، پولیٹیسائز کرتے ہیں قانونی معاملات کو، اچھا پھر یہ اداروں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، اور دشنام اور گالیاں، یہ ان کا ایک اسلوب ہے. اچھا، جب آپ اس طرح آتے ہیں کہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے تو پھر آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لحاظ رکھا جائے گا؟ جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں سب کی تصدیق کروں، تذلیل کروں، سب کی پگڑیاں اچالوں، کسی کو آرام سے بیٹھنے نہ دوں، پھر یہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آرام سے بیٹھنے دیا جائے گا، اس کے باوجود کہ آپ قید میں ہیں. لیکن ایک آپ فیملی کو ملوایا جائے اور آپ ایسی وہاں سے گفتگو کر کے بھیجیں اور ایسے ٹویٹس کریں کہ جو پہلے ہی ہمارے ملک کی فوج کے خلاف بھارت جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ پروپیگنڈا یہاں کے ایک لیڈر کی طرف سے، اور پھر یہ بھی انہیں دعویٰ ہو کہ وہ بڑے مقبول لیڈر ہیں، ان کی طرف سے کیا جائے، تو بتائیے کیا رہے؟ ریاست کا فائدہ ہے، ادارے کا فائدہ ہے، عوام کا فائدہ ہے، پولیٹکس کا فائدہ ہے، آئین کا فائدہ ہے، قانون کا فائدہ ہے؟ مجھے سمجھا دیجئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی قید میں ہوتی ہے تو سارے قوانین پہ عمل نہیں ہوتا. یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں بڑا ملنے دیا جاتا رہا ہے. آج بھی زیادہ تر ان کی میٹنگ سیاسی کارکنان سے، ان کے ساتھیوں سے ہوتی رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے رہے ہیں. ہمارا تو وہ دور تھا، آپ نے طلحہ صاحب دیکھی ہوگی، بی بی عید والے دن آتی تھی اور لانڈی جیل کے بعد زرداری صاحب سے ملاقات کرنے بچوں کو انگلی پکڑے تو پہلے دن بھی واپس بھیج دیا جاتا تھا، دوسرے دن تیسرے دن جا کے عید پہ ملاقات کروائی جاتی تھی. تو جب سیاست میں ہوں تو آپ کو بڑی بڑی مشکلات، پیپلز پارٹی نے بڑی مشکلات سہی ہیں. یہ تو ملاقات کی بات کہہ رہے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور فیملی کو چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ لہجہ اختیار نہیں کیا جو پی ٹی آئی کچھ نہ ہونے کے باوجود کہہ رہی ہے. تو پھر جب آپ ایک طرح کا انتہاؤں کو چھوتے ہیں تو دوسری طرف آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ بڑے کوئی نرم ہوں گے؟ رحم دلی دوسرے سے کیوں آپ لیتے ہیں؟ تہذیب آپ دوسرے سے کیوں چاہتے ہیں کہ وہی آپ سے کرے؟ اور آپ دوسرے سے کیوں یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے، جبکہ آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی شے دینے کے لیے کیا پی ٹی آئی کوئی ایم آر ڈی موومنٹ کر سکتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کوئی ایم آر ڈی موومنٹ کر سکتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں موومنٹ، یا تو کہیں کہ انہوں نے موومنٹ کی کوشش نہیں کی، موومنٹ وہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ مشکل وقت کے ٹرین نہیں ہیں. بالکل ٹھیک سر. ہمارے ایم آر ڈی موومنٹ جو ہے اس کے لیے لوگوں کو اپنی جانوں کو قربان کرنے کا ایک جنون ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں. ان کے لوگوں کو ہمیشہ سے، جب یہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، ان کے لیے مینار پاکستان سجایا گیا، دھرنا امپائر کی انگلی جب یہ چاہتے تھے کہ کھڑی ہو، تب انہوں نے جیسے دھرنا کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایم آر ڈی موومنٹ کے لیے جیالے چاہیے، دیوانے چاہیے، ایسے چاہیے جو اپنے نظریے کے ساتھ عشق کرتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. نیازی صاحب، آپ کے صبر کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ دفاع کریں اپنی جماعت کا، بتائیں یہ قومی ایجنڈا تو دینے جا رہے ہیں، 20 اور 21 تاریخ کو کانفرنس کے ذریعے یہ کامیاب ہو پائے گا. جیل منتقلی آپ کی نظر میں کیوں کی جا رہی ہے؟ یور اوپینین آن دا ہول سچویشن، نیازی صاحب. یہ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی میرے دونوں بھائیوں کا میں نے تبصرہ سنا، ذاتی طور پہ میرا تو ان کے ساتھ یہ کہنا ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے، کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنے پہ یقین رکھتی ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ آج ہماری جنگ صرف اور صرف رول آف لاء کے لیے ہے، جمہوریت کے لیے ہے، آزاد عدلیہ کے لیے ہے، آزاد میڈیا کے لیے ہے۔ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ دیکھے جائیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی این آر او دیا جائے جس سے ہم کوئی ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے وہ چاہتے ہیں، نو ناٹ ایٹ آل۔ ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور آج یہ جو بینیفیشری ہیں پی ڈی ایم 3 کی گورنمنٹ، میں سے کہتا ہوں یہ اپنے مقاصد جو ہے آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں، اور آج جمہوریت کے اوپر جو قدغن یہ لگا رہے ہیں، یہ جو یہ بو رہے ہیں یہ خود کاٹیں گے۔ آج جو خان صاحب کی جیل شفٹنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ افسوسناک بات ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو مسخ کیا جا رہا ہے، ان کو سلب کیا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات چیت نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹی، لیکن ہمیشہ جب بھی بات چیت کا دروازہ ہم نے کھولا ہے، رزلٹ اس کا زیرو آیا ہے، بلکہ انہوں نے مذاکرات کے نام پہ جو ہے وہ چیزوں کو ڈریگ کیا ہے۔ حالانکہ پولیٹیکل پارٹیاں ڈائلاگ کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، پروگریسو پاکستان ہم چاہتے ہیں، ہمارا یہ مطمع نظر ہے کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہمارا وجود ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، انسٹیبلٹی ہے، اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کی معیشت گرو نہیں کر رہی۔ آج آپ پاکستان کے پی کے اندر دہشت گردی ہے، آپ کے بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف تو سمجھتی ہے کہ ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اگر خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ جب تک آپ پاکستان کے اندر وہ ماحول نہیں بنائیں گے، وہ پاکستان کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی جو تقاضا ہے اس وقت کا، کہ آپ دیکھیں آپ کی معیشت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف نے اس کے اوپر رپورٹ اپنی شائع کی ہے کہ اس کے اوپر سیاسی اشرافیہ قابض ہو چکا ہے، اور ہمیں خیال تھا کہ 1100 ارب روپیہ چوری ہو کے جا رہا ہے۔ آئی ایف نے رپورٹ دی ہے کہ 5300 ارب جو ہے وہ چوری ہو کے جا رہا ہے۔ آپ کی ریونیو جو کلیکشن ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے، آپ کی بے روزگاری ہائی جا رہی ہے، آپ کا کسان بے روزگار ہو چکا ہے، تو آپ کہاں کھڑے ہیں ایز اے پاکستانی؟ آپ سوچیں۔ ہم تو اس لیے ہر وقت جو بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے دفاع کی بات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا کہ جی خان صاحب قومی سلامتی کے اوپر جو حملہ آور ہیں، حالانکہ نہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ میری جو فوج ہے وہ زیادہ اہمیت ہے، ادارہ زیادہ اہمیت ہے۔ اب انہوں نے خود کہا ہے، اور یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، اس سے بڑی بات کون کر سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے انداز سے اس کی تشریح کرتے رہیں اور اپنا بیانیہ بناتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک داؤ چلا ہوا ہے، وہ داؤ آپ لگاتے رہیں، لیکن جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے دوسری لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو آپ صرف اس بنیاد پہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ہم اقتدار سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں اقتدار ہمارے ہاتھوں سے چلا نہ جائے، اس لیے آپ یہ سارے اس عمل کو دوہرا رہے ہیں کہ جس میں آج بنیادی حقوق جو ہے وہ آپ سلب کر رہے ہیں۔